بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کو مبارکباد اور خراج تحسین دونوں پیش کرتا ہوں۔ بہت بہترین قومی کانفرنس جاری ہے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ جب یہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی نتیجہ خیز ختم ہوگا۔ جیسا کہ ابھی ہمارے ایک دوست نے بولا بھی کہ ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے ایک دوست نے بولا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا، ہر مکتبہ فکر سے لوگوں کا ایک امن جرگہ کیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور انہوں نے وضاحت بھی کی کہ امن جو ہے وہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ امن جو ہے وہ صوبائی حکومت کا کام ہے کہ وہ لائیں، لیکن بدقسمتی سے یہی تو مسئلہ ہے کہ جو جس کا کام ہے وہی نہیں کر رہا، تو اس لیے ہم سب یہاں آ بھی بیٹھے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ اس جرگے میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر ایک بہترین ماحول میں قیام امن کے لیے 15 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا، جس پر تمام جماعتیں، چاہے سیاسی ہو، مذہبی ہو، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس پر متفق ہوئے۔ لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں کو امن گھاٹے کا سودا ہوتا ہے اور جن کا جنگ میں ہی خیر ہوتا ہے، انہوں نے یہ سارا پروسیس سبوتاج کرنے کے لیے جرگے میں ہمارے آئے ہوئے مہمان جن کا تعلق پی ٹی ایم سے تھا، ان کو اسمبلی سے باہر اٹھا لیا۔ تو میری جب ان سے اس حوالے سے بات ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ ایک تو آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ زمینی حقائق سے اس طرح باخبر نہیں رہتے جتنا سیاسی لوگ رہتے ہیں۔ آپ لوگ عوام میں اتنا نہیں رہتے جتنا سیاسی لوگ رہتے ہیں، تو آپ یہ چیزیں نہیں سمجھتے اتنی جتنی ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سمجھتے نہیں ہیں اور اگر کسی کے کہنے پر آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، تو جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں وہ بھی انتہائی بے وقوف اور نالائق ہیں، کیونکہ یہ جو قدم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے اس سے آپ کی ساکھ اٹھے گی نہیں، اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت کم نہیں ہوگی لیکن مزید بڑھے گی۔ اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ پشاور یونیورسٹی کیمپس میں 78 سال میں پہلی دفعہ جو ہے ہمارے ادارے کے خلاف نعرے بازی ہوئی، اور یہ ان کی یہ ایک بیوقوفانہ حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے جرگے کے بعد کی۔ یہ صرف پہلا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اچھے کام کی طرف جاتے ہیں اور وہ غلط مشوروں کی وجہ سے وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ابھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لائی گئی ہے، اس پر بھی ہمارے اعتراضات تھے، اور ہم پشاور سے لے کر تورغر کوہستان تک اور ادھر ڈی آئی خان وزیرستان تک اور ادھر چترال اور باجاوڑ تک ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، پورے پختونخوا کی عوام، پورے پختونخوا کی لیڈرشپ، کہ آپ ایک دفعہ پھر ان کو لا رہے ہیں تو یہ آپ خیبر پختونخوا کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ یہ بند کمروں کی پالیسیاں جو آپ بنا رہے ہیں،
یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں, یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. لیکن پہلے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ابھی جو ہے یہ آپریشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو یا یہ اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہیں. ہمیشہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم سلوشن بھی دیتے ہیں. ہم نے امن جرگے خیبر پختونخوا کے امن جرگے میں ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز, چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے وہاں کے پارلیمنٹیرینز ہیں, جو ہمارے قومی مشران ہیں, ہمارے قبائلی علاقوں کے مشران ہیں, ہمارے عمائدین ہیں, ان سب کو بلائیں, ان سب کو بٹھائیں, ان سب سے مشورہ کریں, اور جب آپ کلیکٹیو وزڈم سے کوئی قدم اٹھائیں گے تو یہ نتیجہ خیز ہوں گے. اس سے پہلے جتنے بھی 78 سال میں آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہمیں نقصان ہی ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی ریجیم چینج آپریشن ہوا, یہ بتایا گیا کہ پہلے دن ہے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا انقلاب آ گیا, اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر گیا, اکانومی بھی بہتر ہوئی, جی ڈی پی بھی گروتھ کر گیا. ابھی آج 3 سال کے بعد ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ 2.6 اور 3% کے درمیان جو ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے. ہمارا 3 سال کا جو انفلیشن ہے وہ 50% سے 55% کے درمیان چل رہا ہے. دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کی پرچیزنگ پاور بالکل ختم ہو چکی ہے. ان امپلائمنٹ اتنی ہے کہ اگر آج یہ اعلان کرے کہ جو پاکستان چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے وہ آئے, تو 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پر ایمبیسی کے باہر کھڑے ہوں گے. یہ آپ کی غلط پالیسیاں ہے. لندن میں بیٹھ کر اگر آپ بند کمروں میں ریجیم چینج آپریشن کا فیصلہ کریں گے تو آپ کی معیشت کا یہ حال ہوگا, آپ کے صوبوں کا یہ حال ہوگا, اور پھر اوپر سے ایسے لوگ بٹھا دیں جو ایک صوبے کے ساتھ مسلسل امتیازی سلوک کر رہے ہیں. مطلب ہمارا ایئر فورس کا جہاز ایک وزیر اعلیٰ کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اور ملک سے باہر لے کر جا رہا ہے, اور دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ اس کا پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ہے. ایک صوبے کو تمام تر وسائل دیے جا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور پاکستانی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس پر تو چپ. یہ آج میں نے آپ سب کے لیے تمام دوستوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کے جتنے بقایا جات ہیں وفاقی حکومت پر یہ آپ کے سامنے ہیں. یہ 4,758 ارب روپے یہ میں نے تمام دوستوں کے لیے آج ثبوت لائے ہیں. یہ ہمارا وفاق پر واجب الادا ہے. 5,300 ارب کرپشن جو رپورٹڈ ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں وہ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. ایک تو حق نہیں دیا جا رہا, دوسرا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ صرف اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے, وہ 10 دفعہ اڈیالہ جیل جاتا ہے, اس کو ملنے نہیں دیا جاتا, اور باہر جو ہے سڑک پر پوری رات گزارتا ہے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ خود ہی پریس کانفرنس کرنے بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارا لیڈر, ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے. او بے وقوفوں, یہ نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں ہے, یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے عمران خان صاحب. یہ آپ کی نیشنل انٹیگریٹی کی ضمانت ہے, یہ آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کی ضمانت ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پاکستانی قوم اگر آپ سے نالاں ہے اور آپ سے نفرت کرتی ہے تو صرف ایک ریجیم چینج آپریشن کے بعد اپنا گراف دیکھیں, اس لیڈر کے لیے لوگوں کی محبت دیکھیں دل میں. 8 فروری کا رزلٹ جو آپ لوگوں نے چینج کیا ہے اور کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا ہے, پتہ تو ہے نا, معلوم تو ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. ذرا وہ رزلٹ دیکھیں کہ لوگوں کی پلس کیا کہتی ہے, لوگ چاہتے کیا ہیں. اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان اگر پہلے آپ لوگ کرتے تھے تو
वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आज सोशल मीडिया का दौर है। हमारे काशिफ अब्बासी साहब ने बातें की सहाफ़ियों पर पाबंदियों के और हमारे मीडिया चैनल्स पर पाबंदियों की। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, क्या क्या छुपाओगे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट आजकल पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, जो पूरी दुनिया को हकीकत दिखा रहा है, आप लोगों का असल चेहरा दिखा रहा है। जो जिनका काम है वो उनको बता रहा है कि आईन आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप सियासत में मुदाखलत करें, आईन आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप अवाम के मैंडेट पर डाका डालें, आईन आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप एक चिट के ज़रिए जजेस पर फैसला करवाएं। अच्छा, अदालतें, हमारे जजेस इतने बेबस कि वो खुद ही लेटर कर रहे हैं कि हमारे फैसलों में मुदाखलत हो रही है, लेकिन शर्म और हया किसी में है ही नहीं। जो लोग मैंडेट चोरी के जरिए हुकूमत का हिस्सा है, वो सारी रात टीवी पर बैठकर बेशर्मों की तरह बातें करते हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये शर्म, हया, इज्जत, गैरत इन्होंने अलमारी में बंद कर रखी है कि पता नहीं कहां पर रखी है, और ताले भी लगाए हुए हैं कि जिस तरह का वो झूठ बोलते हैं लोग जो है देख नहीं सकते अब इनके चेहरे। लेकिन इस तरह ये मुल्क चलेगा नहीं। ठीक है, आप अपनी अना बुग़्ज़ में एक आदमी को तो वो जेल में बिठाया हुआ है नाहक, उसकी अहलिया बुशरा बीबी को बिठाया हुआ है नाहक जेल में, उनकी बहनों पर आप तशद्दुद तो कर रहे हैं, उनके कारकुनों पर आप जो हैं वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, चादर चार दीवारी की पामाली मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन इससे आप लोगों के दिल जो हैं वो अपनी तरफ मोड़ नहीं पाएंगे। ये आप पाकिस्तान को मजीद खराब करेंगे, इससे जो है इदारे मजीद कमजोर होंगे, इससे लोगों के दिलों में इदारों के लिए नफरत मजीद बढ़ेगी, और इससे जो आप पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जिस पर मैंने कल भी बात की कि हम 80,000 अरब रुपए के मकरूज हो चुके हैं आज, जिसमें 36,000 अरब रुपए हमारा बैरूनी कर्जा है जो हमारे डॉलर के रेट के साथ मुंसलिक है। हमारा डॉलर का रेट फॉरेन रिजर्व के साथ मुंसलिक है। हमारे फॉरेन रिजर्व अगर आज 20 बिलियन डॉलर हैं तो इसमें आपका 70% हिस्सा या IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन का है, या दोस्त मुमालिक ने आपको जो है खैरात दी हुई है वो पड़ा है। 3 से 4 अरब रुपए जो है वो आपके फॉरेन रिमिटेंसेस हैं। एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो 15 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तो अगर आप से ये पैसा दोस्त मुमालिक ने और IMF ने वापस मांगा तो आपके डॉलर का रेट 282 रुपए पर जो इन्होंने आर्टिफिशियली लॉक किया हुआ है, ये 400 से तजावुज कर जाएगा, 400 रुपए से बढ़ जाएगा। तो ये 36,000 अरब रुपए ये ऑटोमेटिकली आपके 50,000 अरब से बढ़ जाएंगे, और आपका टोटल GDP 1,12,000 अरब रुपए है। 80,000 अरब रुपए इसका 72% बनता है। जब ये आपका बैरूनी कर्जा 50,000 अरब रुपए से बढ़ेगा तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा। फिर आप कहां जाएंगे? आपका डिफेंस का बजट कहां जाएगा? आपको जो है ये 5,300 अरब रुपए का IMF का रिपोर्टेड जो आप करप्शन कर रहे हैं, आपके पेट कहां से भरेंगे? मुल्क तो दिवालिया कर चुका होगा। तो तमाम दोस्तों को यह समझना होगा, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको भी, जो बंद कमरों के फैसला साज हैं, मंसूबा साज हैं, उनको भी, जो उनको मशवरे देते हैं गलत उनको भी, कि ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की है। ये जंग हमारे आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल की है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने टेका नहीं उठाया हुआ कि उसका और उसका खानदान कुर्बानी देगा। इसमें हम सब ने अपना किरदार अदा करना है, हम सब ने कुर्बानी देनी है, हम सब ने कड़ा होना है, और इंशाअल्लाह ताला हम सवाल भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम अपने हक के लिए कड़े भी होंगे, और अपने हक के लिए कड़े होते होते अगर शहादत भी मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला उससे दरेग नहीं करेंगे। मैं तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और हमारे जितने भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ आई है, उन सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए, पाकिस्तान की खुदी और खुददारी की बहाली के लिए मुझसे बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपके हर फैसले में आपके लिए मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह खड़ा हूँगा और आप मुझे पहले सफ में पाएंगे। शुक्रिया, मेहरबानी।